بك يا خاتم النبيين يا من يشفع يا سيدنا حمزة اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم التسخال بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابہ اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، آج کی یہ محفل ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی تجھ کو احتشام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ جملہ منتظمین محفل، جملہ نعت خوانان حضرات، نقیب محفل، مشائخ اعظام، دیگر مہمان گرامی اور دیگر آپ تمام آنے والے احباب، اللہ کریم ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیز دوستو، آپ حضرات کی انتہائی توجہ چاہوں گا کیونکہ وقت کوئی زیادہ نہیں ہے۔ نعت خواں صاحب نے تشریف لانا ہے تو میری بس ہو جانی ہے، تو آپ حضرات انتہائی توجہ کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، اس کو بڑی توجہ اور انہماک سے سماعت کیجئے گا۔ ایک قرآن و حدیث کا پیغام دینا ہے۔ کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ نجران یہ ایک عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہاں سے عیسائی آئے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ ماہ محرم کا اختتام ہو رہا ہے، ماہ سفر کا آغاز ہے، اور محفل کا عنوان ذکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو شان اہل بیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عیسائی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر مناظرہ کرنے لگے، اور انہوں نے اپنی عیسائیت پر دلائل دینا شروع کیے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دلائل کا منہ توڑ جواب دیا، ایک ایک بات کا رد فرمایا حضور نے۔ اب وہ ایک ایک بات کا جب رد ہوتا چلا گیا، لیکن پھر بھی وہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس وقت جب وہ کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کریم نے قرآن کا نزول فرمایا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان عیسائیوں کے سامنے یہ اعلان فرما دیں کہ کل آ جاؤ اور ایسا کرو کہ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اور سارے کنبے قبیلے کو لے آنا، اور میں بھی اہل بیت کے ساتھ آ جاؤں گا۔ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، ہم دعا کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہوا اس پر رب کی لعنت بھیجیں گے، تو ان قریب جو جھوٹا ہوگا اللہ کی اس پر لعنت ہو جائے گی۔ عیسائیت نے ساری بات کو سنا، سننے کے بعد وہ واپس گئے، انہوں نے اپنے پادریوں سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد عبد المسیح ان کے اندر بہت بڑا پادری تھا، اس نے کہا کہ میرا مشورہ اگر مانو تو میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں نہ آنا، سامنے ان کے نہ بیٹھنا اور ان سے بد دعا نہ لینا۔ یہ اگر دعا کر دیں گے تو تمہارے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ عبد المسیح نے اتنی بات کی۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ عبد المسیح ہمیں سمجھانے پر تل گیا ہے، عیسائیوں نے عبد المسیح کی بات کو ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے، اور جس بات کا ان کو قرآن میں حکم ہوا ہے ہم وہ بات کروا کر دم لیں گے، اور یہ دعا بھی کروا لیں گے
کیونکہ ہم تو سچے ہیں معاذ اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ جھوٹے ہیں. اس طرح کی انہوں نے بات کی. اب اگلا دن جب چڑھتا ہے, انتہائی توجہ چاہوں گا, تمامی احباب توجہ سے سنیں کہ جن کا ذکر کرنے آئے بیٹھے ہیں ان کی شان کتنی بلند و بالا ہے, امام عالی مقام کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے, حسنین کریمین کی بات کتنی بلند و بالا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر عیسائی آتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ نوری سے مسجد نبوی کے قریب سے اپنے حجرہ مبارک سے جب نکلتے ہیں, ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھی سی عمر میں انگلی تھام کر چل رہے ہیں, ایک طرف امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھی سی عمر میں انگلی پکڑ کر چل رہے ہیں. دونوں شہزادے ساتھ ہیں اور پیچھے کون ہیں؟ پیچھے سیدہ کائنات ہیں اور ساتھ ہی مولا علی المرتضیٰ ہیں. پیچھے یہ ہستیاں ہیں. عبد المسیح نے جب یہ منظر دیکھا, عبد المسیح کہنے لگا انی لأرى وجوہا لو سأل اللہ تعالی ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ. وہ کہنے لگا عیسائیوں پیچھے ہٹ جاؤ, میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ دعا کر دیں گے تو پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے. انی لأرى وجوہا لو سأل اللہ تعالی لأزال جبلا من مکانہ. وہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے. حسنین کریمین کے چہروں کو دیکھ کر عبد المسیح نے یہ بات کی. اب عیسائیت پوری لرزہ بر اندام ہے, عیسائیت پریشان ہے کہ ہم کریں تو کریں کیا. یہ تو ایسے چہرے آ گئے کہ دعا کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹے گا. یعنی اگر پہاڑ ہٹ سکتا ہے تو عیسائیت کا تو نام و نشان مٹ جائے گا. عیسائیوں نے عافیت جانی اور کہنے لگے ہم مناظرہ ہار گئے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اسی طرح بیٹھ جائیں گے, آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بالکل مناظرہ ہار چکے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس بات کا اقرار نہ کرتے تو سن لو میرے اہل بیت جو موجود تھے, حسنین کریمین, مولا علی المرتضیٰ, سیدہ کائنات, اگر یہ دعا کر دیتے, اگر یہ بد دعا دے دیتے تو سن لو تم پر عذاب الہی آ جانا تھا اور قیامت تک کے لیے عیسائیت کا نام مٹ جانا تھا. اللہ کریم نے یہ وجاہتیں حسنین کریمین اور تمام اہل بیت کو عطا فرمائی ہیں. یہ مقام اور مرتبہ اللہ کریم نے اہل بیت کو عطا فرمایا ہے. اور یہاں پر اگر میں عقیدے کی بات کروں تو آج چونکہ طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں, ہر طرح سے فتنے سرگرم عمل ہیں, اور وہیں پر ایک فتنہ یہ نظر آتا ہے چونکہ ماہ رضا کا بھی آغاز ہے اور ہمیں گھٹی میں اعلیٰ حضرت ملے ہیں, رضویت کا جام تو ہم نے امیر المجاہدین سے چھلک چھلک کر بھر بھر کے پیا ہے. اب امیر المجاہدین نے جو سبق پڑھایا ہے عقیدے کی گھٹی تو آپ کو دینی ہے. اب فتنے ایسے اٹھ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کوئی صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں جنگیں تھیں, صحابہ اور اہل بیت تو معاذ اللہ آپس میں بڑی لڑائیاں کرتے تھے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اس تابوت پر بھی فقیر کیل ٹھوکنے کے لیے حاضر ہے, اس پر بھی ہم بات کر دیتے ہیں. ایک روایت پیش کروں گا اور ساری بات واضح ہو جائے گی کہ صحابہ اور اہل بیت کتنا پیار کیا کرتے تھے, صحابہ اور اہل بیت کتنی محبتیں رکھتے تھے. حضرت عمر کے دور میں مدائن فتح ہوا, جب مدائن فتح ہو گیا سارا مال غنیمت آ گیا. مال غنیمت جب آیا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا کہ مال غنیمت کی تقسیم شروع کی جائے. اب اسی وقت فَأَتَا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. جب حسن مجتبی مولا علی کے فرزند ہیں, اہل بیت کے فرد ہیں, جب آپ تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ توجہ میری طرف رکھیں, سب نے آنا جانا لگا رہنا ہے, آپ میری طرف توجہ رکھیں, چند باتیں ہیں پھر عرض کر کے اجازت ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حضرت عمر نے فرمایا مرحبا مرحبا کہ آپ تشریف لائے, آپ کی تشریف آوری کا بڑا شکریہ, اور ساتھ ہی فرمایا کہ حسن مجتبی کو میری طرف سے اور مال غنیمت 1000 درہم دے دو. کتنے دے دو سارے بولے ذرا,
ہاں سبحان اللہ کہلانے کے نہیں بول رہا، نہ میں وہ خطیب ہوں کہ جو سبحان اللہ کا شور آئے گا تو تب میں تقریر کروں گا. کتنے بولے؟ 1000. کتنے بولے؟ 1000. 1000 درہم حضرت امام حسن مجتبیٰ کو. اب اس کے ساتھ ہی امام حسین مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ اعظم قادری صاحب. تمامی احباب تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. بس میری بات ختم ہونے کے قریب ہے، تمامی احباب تشریف رکھیں. میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن کو 1000 اور امام حسین آئے، آپ کو بھی 1000 درہم دے دیے. کتنے دے دیے سارے بولو ذرا؟ 1000 دے دیے. اب حضرت عمر کا سگا بیٹا آ گیا. کون آ گیا؟ سگا بیٹا آ گیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کو 500 درہم دے دو. پہلے اہل بیت کے افراد آئے، کہا 1000 دو. سگا بیٹا آیا، کہا 500 دو. اب بیٹے نے بات کی، بیٹے نے کہا یا ابتاہ انا رجل مشید واضرب بالسیف بین یدی اللہ ورسولہ. ابا جی میں تو ایک ایسا طاقتور مرد ہوں کہ میں رسول اللہ کے سامنے جنگیں کرتا رہا ہوں، اور حسن اور حسین تو چھوٹے تھے، اس وقت میں یہ جنگیں لڑتا رہا ہوں، اور مجھے 500 ان کو 1000. یہ کیسا انصاف ہے؟ بات چل رہی ہے اہل بیت اور صحابہ کے پیار کی. اب حضرت عمر نے جو جملہ ارشاد فرمایا یہ سنیں ذرا، قیامت تک کے لیے ہر تفضیلیے کو، ہر رافضی کو حضرت عمر نے جواب دیا کہ اہل بیت اور صحابہ کا پیار کتنا ہے. سنو ذرا، حضرت عمر نے فرمایا فَأْتِ أَبٍ كَأَبِيهِمَا وَأُمٍّ كَأُمِّهِمَا وَخَالٍ كَخَالِهِمَا وَجَدٍّ كَجَدِّهِمَا وَخَالَةٍ كَخَالِهِمَا. فرمایا او میرے پتر 1000 تجھے بھی دوں گا، لیکن حسین جیسا بابا تو لے آ، حسین کے والد جیسا والد لے آ، حسین کی ماں جیسی ماں لے آ، حسین کے نانا جیسا نانا لے آ، تو تجھے بھی 1000 دے دوں گا. یہ مقام، یہ مرتبہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں تھا، یہ محبتیں تھیں. اور آج اور ہی رخ سے پیش کیا جاتا ہے، اور ہی باتیں کی جاتی ہیں. میرے دوستو پیغام کی طرف آؤں. امام عالی مقام کی کربلا مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتی ہے؟ مقتدر شخصیات موجود ہیں، سب کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. آج کربلا روزی کا ذریعہ بن گیا. کسی نے کربلا کو سمجھا کہ ایک بالش کا پیٹ اس سے بھر جائے گا. کسی نے سمجھا کہ کربلا اس انداز میں بیان کرو سارے کریں گے واہ واہ، عثمان نوری پر منڈوٹوں کی برچھات ہو جائے گی. کسی نے سمجھا کربلا کو اس انداز میں بیان کرو کہ میاں صاحب بھی خوش ہو جائیں، وکیل صاحب بھی خوش ہو جائیں، سارے کہیں کیا بات ہے جی، بڑی باتوں کو اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، ہمارے مطابق بات کر دیتے ہیں. لیکن کربلا کا پیغام کیا ہے؟ امام عالی مقام کی فکر کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر وہ یہ ہے کہ باطل کے سامنے کبھی جھک کر نہیں، سینہ تان کے جینا سیکھو. باطل کے سامنے کبھی جھک کر نہیں، کبھی جھک کر نہیں، کبھی سر جھکا کے نہیں، کبھی منہ چھپا کے نہیں، بلکہ سینہ تان کے بات کرو اور ان کو بتاؤ کہ امام عالی مقام کی فکر کچھ ہم بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں، امام عالی مقام کی سوچ ہم بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں. اور بات میں ختم کروں، ماہ رضا کا آغاز ہو گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا 104واں عرس منایا جائے گا. اب سوچتے تھے کہ 100 سال مکمل ہو گئے، مجدد کب آئے گا، مجدد کب آئے گا، لیکن آنکھوں نے وہ منظر دیکھا کہ ایک مجدد آیا. اس مجدد نے کوٹ لکھپت کی جیل کے اندر اپنے آپ کو ثابت کروایا. اس نے بتایا کہ میں اگرچہ معذور ہوں، مجھ سے بولا نہیں جاتا، مجھ سے چلا نہیں جاتا، لیکن میری فکر کے اندر حسینی الغار موجود ہے، میری فکر کے اندر امام عالی مقام کی فکر موجود ہے. اور اس نے ثابت کیا کہ مجھے خادم حسین کہتے ہیں.
لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج بھی جاؤ ذرا کوٹ لکھپت کی جیل میں، وہ بتائے گی تمہیں کہ کس طرح اس مرد قلندر پر ظلم ہوتا تھا، کس طرح اس کو نیچے بٹھا کر اوپر سے پانی ٹپکایا جاتا تھا۔ دسمبر کی راتیں ہوتی تھی لیکن تب بھی وہ یہ کہتا تھا کہ انج بھی سجن واہ تے انج بھی سجن واہ۔ تب بھی وہ بتاتا تھا کہ زمانہ چاہے جتنا ظالم ہو جائے، حکمران چاہے جتنے ظالم آ جائیں، کہ میں نے اپنے نام کا حق ضرور ادا کرنا ہے اور میں نے بتانا ہے تمہاری گنڈا گردیاں کبھی نہیں چلنی، اب رسول اللہ کا دین آنے والا ہے، اب حضور کے نظام نے آنا ہی آنا ہے۔ اور اب سارے مل کر یہ نعرہ لگاؤ اور بات ختم، آیا 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 آیا۔ بخدا ساری شخصیات موجود ہیں، ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کے دین کو تخت پر لے آئے، بخدا ان کے جوتوں کو سب سے پہلے عثمان نوری اپنے سر پر رکھے گا۔ یہ رسول اللہ کے دین کو تخت پر لے آئے، یہ گستاخان رسول کے خلاف اسمبلی کے اندر آواز بلند کر دیں، یہ بتا دیں کہ خانے والوں نے مجھے چنا ہے اور میں یہاں پر بات کرتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کو آج ہی ملک بدر کیا جائے۔ آپ سارے متفق ہیں اس سے؟ لو جی میاں صاحب، سارے متفق ہیں، ہم آپ کو ہر لحاظ سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسمبلی کے اندر بات رسول اللہ کے دین کی اس انداز میں کریں کہ آپ ثابت کریں کہ ہماری ماؤں نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دودھ پلایا ہے، ہماری ماؤں نے ہمیں صلی علی نبینا کی لوریاں دے دے کر دودھ پلایا ہے۔ اللہ کریم یہ چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، امام عالی مقام کی فکر عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔